الدین الخالص. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها تلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. معزز حاضرین، بزرگان محترم، عزیز بھائیوں، ماں اور بہنوں، گزشتہ جمعہ میں آپ کے سامنے تقوی، اخلاص اور للہیت کے ضمن میں کچھ باتیں عرض کی گئی تھیں، اور یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ عبادت کے قبولیت کے لیے دلوں میں تقوی پیدا کرنا کتنا اہم اور کتنا ضروری ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کون سے اسباب ہیں جن کے ذریعے ہم اپنے دل کی صفائی کریں، جن کے ذریعے ہم اپنے دل کو اللہ رب العالمین کی خشیت اختیار کرنے والا دل بنائیں، جن کے ذریعے ہم اپنے دل کو اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرنے والا دل بنائیں۔
جن کے ذریعے ہم اپنے دل کو تمام غلاظتوں سے پاک و صاف کریں۔ اللہ رب العالمین حق بات سننے، حق کو سمجھنے، حق بولنے اور حق کو تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہتے ہیں کہ دل اعضاء و جوارح کا بادشاہ ہوتا ہے، اس کی حیثیت ایک قائد سی ہوتی ہے، ایک بادشاہ کی طرح ہوتی ہے۔ وہ اگر صحیح رہے گا تو تمام اعضاء و جوارح صحیح رہیں گے۔ جس طرح ایک قائد اگر صحیح رہتا ہے اور صالح رہتا ہے تو اس کی امت اور اس کی قوم بھی صحیح و سالم ہوتی۔ لیکن جب وہی فاسق و فاجر ہو جاتا ہے تو اس کی رعایا، اس کی امت اور اس کی قوم بھی فسق و فجور کا شکار ہو جاتی۔ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ۔ جان لو کہ اس جسم میں ایک ایسا ٹکڑا ہے، ایک ایسا لوتھڑا ہے کہ جب وہ صحیح رہے گا تو تمام اعضاء و جوارح صحیح رہیں گے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ۔ اور اگر اس میں خرابی پیدا ہو گئی، اس میں فسق و فجور پیدا ہو گیا تو سارے اعضاء و جوارح میں خرابی پیدا ہو جائے گی۔ الا وہی القلب، فرمایا کہ جان لو یہ وہی دل ہے۔ اللہ رب العالمین نے بھی ارشاد فرمایا، یوم لا ينفع مال ولا بنون، قیامت کے دن مال و منال، آل و اولاد کام نہیں آئیں گی، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، وہی کام آئے گا جو اللہ رب العالمین کے پاس صحیح و سالم دل لے کر حاضر ہوگا۔ سلامتی والا دل کے ساتھ جو بندہ حاضر ہوگا، کامیابی اسی کا مقدر بنے گی۔ حقیقت میں دل دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک سخت دل ہوتا ہے اور ایک نرم دل ہوتا ہے، اور دونوں کے الگ الگ اسباب ہیں۔ دل سخت کیوں ہوتا ہے اس کے بھی کچھ اسباب ہیں، اور دل نرم کیسے ہوتا ہے اس کے بھی کچھ اسباب ہیں۔ جب بندہ حق کو قبول نہ کرے، حق سے اعراض کرے، منہ موڑے، کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر نہ کرے، اللہ رب العالمین نے جو نازل کیا ہے اس کو جھٹلائے، تو اللہ رب العالمین اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، اس کا دل سخت کر دیتا ہے، پھر اس کو کوئی بھی بات، کوئی بھی ہدایت کی بات سمجھ میں نہیں آتی، وہ ضلالت اور گمراہی کے دلدل میں دھستا چلا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون۔ جنہوں نے کفر کیا ان کو آپ سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان لانے والے نہیں، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ان کے اوپر یہ وعظ و نصیحت کوئی اثر کرنے والی نہیں ہے۔ کیوں؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر اللہ رب العالمین نے مہر لگا دی ہے، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور آنکھ پر ان کے پردہ پڑ گیا ہے، ہدایت کی باتیں انہیں سمجھ میں نہیں آتی۔ منافقین کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کہتا ہے، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں مرض ہے، اللہ رب العالمین ان مرض کو اور بڑھاتا ہے۔ وہ لوگ جو ظاہری طور پر یہ کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے ہیں، لیکن پھر کفار کے ساتھ مل جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم تو مذاق کرنے والوں میں سے تھے،
اپنے رسول سے مخاطب ہو کر اللہ رب العالمین کہتا ہے یا ایھا الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، کیا اللہ کے رسول آپ کو وہ لوگ غم میں مبتلا نہ کریں جو کفر کی طرف سبقت کرنے والے ہیں، کفر کی طرف ان کا دل مائل ہے، اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور ان کے دل ایمان لانے والے نہیں، وہ دل سے ایمان نہیں لائے ہیں بلکہ ظاہری طور پر صرف آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں۔ ان کا ایمان نہ لانا، کفر میں چلا جانا، یہ آپ کو غمگین نہ کرے، غم میں مبتلا نہ کرے۔ فرمایا افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها فإنها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور۔ زمین پر کیوں نہیں دوڑتے چلتے، کیوں نہیں چلتے پھرتے اور دیکھتے ہو؟ ان کے بھی تو دل تھے، ان کے بھی تو کان تھے جو سنتے تھے، ان کے بھی تو عقلیں تھی جو ہلاک و برباد کر دیے گئے۔ اللہ رب العالمین ان لوگوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو نبی کو جھٹلاتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ زمین پر چلو اور پھرو، دیکھو کہ جو لوگ پہلے ہلاک و برباد کر دیے گئے ان کے بھی کان تھے، دل تھے، آنکھ تھی، لیکن ایمان نہ لانے کے باوجود وہ ہلاک و برباد کر دیے گئے، اور تمہارا یہ حال یہ ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، صرف آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، بلکہ دل بھی اندھا ہوتا ہے جو سینوں میں ہوتا ہے۔ صرف آنکھ سے انسان اندھا نہیں ہوتا بلکہ دل سے بھی اندھا ہوتا ہے۔ تو ہدایت آ جانے کے باوجود، ہدایت دیکھ لینے کے باوجود ہدایت کو تسلیم نہ کرنا، حق کو تسلیم نہ کرنا، یہ دل کے اندھاپن ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کون سے لوگ سب سے افضل ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل مخموم القلب وصدوق اللسان، ہر مخموم القلب اور صدوق اللسان۔ صحابہ کرام کہنے لگے اللہ کے رسول ہم اس میں سے ایک چیز تو سمجھ گئے کہ سچ بولنے والا، لیکن یہ مخموم القلب کیا چیز ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ شخص جس کا دل تمام آلودگیوں سے پاک ہو، جو اللہ رب العالمین کا تقوی اپنے دل میں پیدا کرنے والا ہو، اور اس کے دل میں کوئی کینہ، کوئی حسد، کوئی بغض، کوئی برائی جنم نہ لے، وہی شخص سب سے بہتر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں جن کے ذریعے سے صحابہ کرام کے دل نرم ہوتے تھے، ہمیں اسے اپنانے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے اوپر غور کریں اور دیکھیں کہ کیا ہمارے دل صاف ہیں؟ تمام برائیاں، تمام گناہ جس کو ہم انجام دیتے ہیں، اس گناہ کے ارتکاب کے وقت ہمارے دل نرم کیوں نہیں پڑتے؟ کیوں ہمارے دل اللہ رب العالمین کی خشیت سے معمور نہیں ہوتے کہ ہمارے دل لرز پڑیں اور ہم گناہوں سے باز آ جائیں؟ دوسرے کے حقوق کو غصب کرنے کے موقع پر اور دوسرے کے مال کو ناحق طریقے سے کھا جانے کے موقع پر کیوں ہمارے دل نرم نہیں پڑتے؟ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے دل پر زنگ لگ چکا ہے، ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں۔ یہ وہ جرائم ہیں جن کے ذریعے سے ہم اپنے اسلامی معاشرے کی بنیاد کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة، ثم قست قلوبکم من بعد ذلك، تمہارے دل اس کے بعد ایسے سخت ہو گئے، فهي كالحجارة او اشد قسوة، جیسے پتھر سخت ہو جاتا ہے، یعنی اور پتھر سے زیادہ سخت، او اشد قسوة، یا پتھر سے زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھر کی حال تو یہ ہے کہ اس میں وہ پھٹ پڑتے ہیں اور اس میں سے نہریں نکل پڑتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، بعض پتھر پھٹتے ہیں تو ان میں سے پانی نکل پڑتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، پتھر کی حالت تو یہ ہے کہ ان میں سے بعض اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں،
لیکن تمہارے دل کی حالت یہ ہے کہ پتھر سے زیادہ سخت ہو چکے ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو تم کر رہے ہو اللہ رب العالمین اس سے غافل نہیں ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے حالات پر نظر ڈالیں، ہم اپنے آپ کو ٹٹولیں، اپنے دل کو ٹٹولیں کہ ہمارے دل میں اللہ رب العالمین کی خشیت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت. ہمارے دل کے مردہ ہونے کا سبب یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے ذکر سے غافل ہو چکے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے اور وہ جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا زندہ اور مردے جیسا ہے. ہمارا دل مردہ اس لیے ہوا کیونکہ ہم نے اللہ رب العالمین کے ذکر سے اعراض کیا، اللہ رب العالمین کی یاد کو بھلا دیا. موت جس کے ذریعے سے صحابہ کرام اللہ رب العالمین کا ذکر کیا کرتے تھے، جس کے ذریعے سے وہ اپنے دل کو نرم رکھا کرتے تھے، ہم نے موت کو فراموش کر دیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حالت تھی کہ جب وہ کسی قبر کے پاس سے گزرتے تھے تو بے تحاشا روتے تھے. صحابہ کرام ان سے پوچھتے ہیں کہ اے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے نزدیک، آپ کے پاس جب قیامت کا ذکر کیا جاتا ہے، جنت و جہنم کا ذکر کیا جاتا ہے تو آپ اتنا زارو قطار نہیں روتے، لیکن آپ قبر کے پاس سے جب گزرتے ہیں تو آپ اتنا روتے ہیں کہ آپ کی داڑھی تر ہو جاتی ہے آنسوؤں سے. کیا وجہ ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے. اگر یہاں کامیابی حاصل ہو گئی تو پھر آخرت کی منزل آسان ہے، لیکن اگر یہاں پکڑ ہو گئی تو آخرت کی منزل بہت سخت ہے. اسی لیے میں قبر کو دیکھ کر اتنا زیادہ روتا ہوں کہ یہ آخرت کی پہلی منزل ہے. تو میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کے ذکر سے اعراض کرنا، موت کو فراموش کرنا، یہ وجہ ہے دلوں کے سختیوں کی. اللہ رب العالمین نے ایک موقع پر ذکر فرمایا قرآن مجید میں کہ بنی اسرائیل سے اللہ رب العالمین نے 4 عہد و پیمان کیا تھا کہ وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، رسولوں پر ایمان لائیں گے، اور چوتھی چیز وہ قرض حسنہ دیں گے، اللہ رب العالمین کے راستوں میں مال خرچ کریں گے. انہوں نے کسی بھی عہد و پیمان کو پورا نہیں کیا، تمام عہد و پیمان کو توڑ دیا. اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین کہتا ہے فَبِمَا نَقْضِهِمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبُهُمْ قَاسِيَةً. انہوں نے میرے عہد و پیمان کو توڑا، اس کے نتیجے میں ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا، ان کے دلوں کو سخت بنا دیا. تو اللہ رب العالمین کی نافرمانی کے سبب بھی دلوں میں سختیاں پیدا ہوتی. اور اسی کے برعکس صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیے کہ ان کا کیا معمول تھا، وہ کون سے اسباب تھے جن کو اختیار کر کے ان کے دل نرم تھے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل. دنیا میں ایسے رہو جیسے راہ چلنے والا کوئی شخص ہو یا مسافر ہو. کوئی مسافر ہو جو چند لمحوں کے لیے، چند دنوں کے لیے یہاں آیا ہو، یا ایسے رہو جیسے کوئی راہ چلنے والا کسی درخت کے پاس چند لمحہ، چند منٹ بیٹھ کر آرام کر لیتا ہے اور پھر چلا جاتا. سوچئے اور غور کیجئے، جب انسان یہ سمجھے گا کہ ہم اس دنیا میں چند لمحوں کے لیے آئے ہیں اور ہمیں آخرت کی طرف کوچ کرنا ہے، تو اس کے دل کی کیا حالت رہے گی. وہ کون سے کام انجام دے گا؟ وہ گناہ سے باز نہیں آئے گا، وہ حقوق کی ادائیگی نہیں کرے گا، وہ اپنے دلوں کو صاف نہیں کرے گا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسیت فلا تنتظر الصباح. جب صبح کر لو تو شام کا انتظار مت کرو، اور شام کر لو تو صبح کا انتظار مت کرو. یعنی اپنی زندگی کو اتنی مختصر سمجھو کہ یہ صبح ہمیں جو نصیب ہوئی ہے تو شام پتہ نہیں نصیب ہو یا نہ ہو، ہم اپنے اعمال کو ابھی شام ہونے سے پہلے ہی درست کر لیں. یہ صحابہ کرام کا معمول تھا.
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کنت نحیتکم عن زیارت القبور الا فذروها فانها تذکرۃ الاخرہ، کہ میں نے تمہیں پہلے قبر کی زیارت سے منع فرمایا تھا، سن لو اب قبر کی زیارت کیا کرو، قبرستان جایا کرو، کیونکہ یہ آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ آخرت کو یاد کرنے کے لیے اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبرستان جانے کا حکم دے رہے ہیں۔ یہ تعلیم کس لیے تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے بے شمار موقع ذکر کیے ہیں جن کے ذریعے سے ہم اپنے دلوں سے سختیاں نکال سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ رب العالمین پر کما حق ایمان رکھے، اللہ رب العالمین اس کو راہ راست عطا فرماتا ہے، اس کو ہدایت یابی عطا فرماتا ہے، اس کو ہدایت کی زندگی عطا فرماتا ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے وَأَمَّا مَنْ خَافَ وَنَهَى النَّفْسَ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو شخص اللہ رب العالمین کے ہاں کھڑے ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور خواہشات سے اپنے آپ کو روک کر رکھا، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا، جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اسی طرح قرآن کی تلاوت کرنے سے بھی ہمارے دلوں میں نرمی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم من ربکم وموعظۃ وشفاء لما فی الصدور، اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے نصیحت آ چکی ہے، اور شفا ہے، جو قرآن شفا ہے تمہارے دلوں کے لیے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اللہ رب العالمین سوالیہ انداز میں پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے کہ قرآن کی تلاوت کیوں نہیں کرتے، قرآن میں تدبر اور غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ کیا دل مردہ ہو چکے ہیں؟ ہدایت کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی؟ اسی طرح اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے سے بھی دلوں میں نرمی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جان لو اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے سے ہی دلوں میں اطمینان پیدا ہوتا ہے، دلوں میں سکون پیدا ہوتا ہے۔ الذین اذا ذکر اللہ وجلت انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، مومنین کی صفات ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کہتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، مومنین کی صفات یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جاتا ہے، جب اللہ رب العالمین کی آیتیں بیان کی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہیں، تو ان کے دل لرز پڑتے ہیں، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اللہ رب العالمین پر توکل اور بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آ گیا کہ ان کے دل اللہ رب العالمین کی خشیت اختیار کریں؟ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، اور جو حق نازل ہو چکا ہے اس چیز سے اللہ رب العالمین کی خشیت اختیار کریں، ان کے دل ڈر جائیں۔ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، اور اہل کتاب کی طرح نہ ہو جائیں کہ جن کے اوپر ایک مدت گزری اور اس کے بعد ان کے دل مردہ ہو گئے، ان کے دل سخت ہو گئے۔ وہ اہل کتاب، وہ بنی اسرائیل جو اللہ رب العالمین کی تمام نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے، جب ان کے اوپر ایک مدت گزری، دھیرے دھیرے کر کے وہ ہدایت کے راستے سے انہوں نے منہ موڑ لیا، اللہ رب العالمین کی ناشکری کی، اللہ رب العالمین کے رسولوں کو جھٹلایا، بلکہ ان کو بہت سے رسولوں کو قتل کر دیا، جن کی بدولت اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں میں سختیاں پیدا کر دی، ان کے دل سخت ہو گئے، ان کے دل ہدایت کو قبول کرنے سے قاصر رہ گئے۔
لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دل کو ٹٹولیں، دلوں میں جو سختیاں پیدا ہونے والے اعمال ہیں ان اعمال سے باز رہیں، اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق اپنے زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں، کتاب و سنت کے مطابق اپنے زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں، جب تک جییں اسلام پر قائم و دائم رہیں، اور اللہ رب العالمین سے یہی دعا کریں کہ پروردگار جب تک تو ہمیں اس جہان فانی میں زندہ رکھ، اپنے نبی کے سنت و شریعت کا پکا اور سچا متبع بنا کر زندہ رکھ، ہم میں سے جو لوگ بھی کسی بھی قسم کی پریشانی میں مبتلا ہوں پروردگار ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے دلوں میں سچا ایمان پیدا کر دے، ہمارے دلوں کو رب العالمین تو نرم کر دے، ہمارے دلوں کی سختیوں کو نکال دے، ہمیں ایک دوسرے کا ہمدرد و خیر خواہ بنا دے، پروردگار ہمیں ایک دوسرے کا کام آنے والا بنا دے، ہمیں ہمارے درمیان ایک دوسرے کے درمیان محبت کو پیدا کر دے، رب العالمین جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، اپنے نبی کے طریقے پر چلنے والا بنا کر زندہ رکھ، اور جب ہماری موت آئے تو آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ خاتمہ بالخیر فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين، اللهم فرج هم المحمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشفع مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ذات بيننا وولاة أمورنا، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔